بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے عزیز دوستو، آپ اس بات سے غافل نہیں ہیں، جموں کشمیر ایک ریاست ہے۔ فی الحال اب یوٹی ہے، مگر اصل میں یہ ایک ریاست ہے جس میں پونچھ، راجوری، بدرواہ، ڈوڈا، جموں، لداخ وغیرہ وغیرہ اور کشمیر قابل ذکر ہے۔ انہی بڑے بڑے علاقوں اور قصبوں سے جموں کشمیر منحصر ہے۔ یہ سمجھو یہ ایک گھر کی طرح ہے جس میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بزرگ بغیر مذہب ملت رہتے ہیں اور بستے ہیں۔ ہم جموں کشمیر کے گوشت اور ناخن جیسا ہے، ایسے ہی بندن میں ہے یہ۔ جب ناخن میں کوئی زخم ہوگا تو اس کی درد گوشت میں پیدا ہوتی ہے، اور جب گوشت میں کوئی زخم پیدا ہو جائے یا زخم لگ جائے تو ناخن یہ ضرور محسوس کرتا ہے۔ لیکن بدنصیبی اور بدقسمتی سے کہ روز اول سے ہی صوبے جموں کے لوگ کشمیر اور باقی علاقوں کی درد کو محسوس کرنے سے قاصر ہے۔ ان کے قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہے۔ معمولی ایجیٹیشن پر کشمیری لڑکوں اور ڈرائیوروں کو جموں میں مارا پیٹا جا رہا ہے۔ معمولی باتوں پر کشمیری ڈرائیوروں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ وہاں پر نہرواسو لوگ اور ان کے مال اسباب اور گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن اس کے برعکس کسی بھی جموں کے فرد یا ڈرائیور کو آج تک کشمیر میں اوف تک نہ کیا گیا۔ جموں ریجن کے لوگ دراصل روز اول سے ہی کشمیر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ ان کی مجبوری ہے۔ یہی نہیں بلکہ بااثر لوگ، جن میں کئی سیاستدان جیسے شام لال شرما، چودھری لال سنگھ جیسے سیاستدانوں نے بہت بار جموں کو ایک الگ ریاست بنانے کی ذکر کی ہے اور خواہش ظاہر کی ہے ادھر، اور بہت دفعہ کشمیر کو جموں کے لیے شہمت اور منحوس کرا دیا۔ کل ہی کی بات ہے، شام لال شرما نے پھر ایک بار جموں کو الگ ریاستی درجہ دینے کی رائے ظاہر کی کر کے بہت بڑا بوال لا کھڑا کر دیا، جو ابھی بھی جاری ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو یا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کو پچھلے 2025 میں میڈیکل کالج گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے دیا گیا، اور ہر سال اس شرائن بورڈ کو جموں کشمیر گورنمنٹ سے بھی فنڈز دی جاتی ہے۔ میڈیکل کالج ملنے کے بعد 50 سیٹیں الاٹ کی گئی ہے ڈاکٹروں کے لیے، جبکہ امتحان کے دوران 42 یعنی 42 مسلمان بچے جو اوپن میرٹ پر سلیکٹ ہوئے، اور 8 بچے ہندو برادری کے سلیکٹ ہوئے۔ بس اسی پر جموں کے رہنے والوں اور کٹر مذہب پرست لوگ ہیں جل سے اور جلوس سے نکالے گئے، اور ان کا کہنا ہے کہ شرائن بورڈ میں جو ہندوؤں کا ہے اور ہندوؤں کے رقومات سے چلتا ہے، مسلمان بچوں کی ایڈمیشن نہیں ہوگی۔ اگر ہندوؤں کے رقومات سے یہ شرائن بورڈ چلتا ہے، تب جموں کشمیر گورنمنٹ سے فنڈز کیوں لیا جاتا ہے؟ اور اگر وہاں صرف ہندو بچوں کا ایڈمیشن ہوگا تو تب غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں کیوں ہندوؤں کو ایڈمیشن مل جائے گا یا مل گیا؟ اس کے بعد اس بوال کو دیکھ کر میڈیکل کونسل آف انڈیا نے اس کالج کی رجسٹریشن فی الحال ملتوی کر دی اور کہا کہ ابھی یہاں پر انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے ہم اس رجسٹریشن کو ملتوی کرتے ہیں۔
अगले ही दिन जम्मू के कट्टरपंथी नाच नाच कर बांगड़ा बांगड़ा करके बहुत खुश हो रहे थे। अहमक और बेवकूफ़ लोगों की यही अदा होती है। उनको समझ में नहीं आता है कि जम्मू के मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई और ये खुशी से बांगड़ा करते हैं। कश्मीर की रजिस्ट्रेशन, कश्मीर मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं हुई, जम्मू श्राइन बोर्ड की रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई, इस पर भी ये बांगड़ा करते थे। दरअसल इस वजह से कि जो 42 मुसलमान बच्चे एडमिशन जिनकी एडमिशन हो गया था यहाँ, इनका अंदाज़ा है कि वो अब उनको एडमिशन नहीं हो जाएगा। इस वजह से इतनी नफरत, इतनी अदा और इतनी अदावत की वजह से ये लोग भांगड़ा करने लगे। और किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, इस भांगड़ा से हमें खूब मालूम हो गया। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि जो बच्चे ओपन मेरिट पर सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको हर हाल में एडजस्ट करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। इन तमाम बच्चों को अब मुल्क के दीगर मेडिकल कॉलेजों में, जो जैसे जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज है, या चंडीगढ़ में, या मुल्क के बेशतर इलाके जो है, बेशतर शहर वहाँ के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। यहाँ से भी मायूस और खजुलखारी उठानी पड़ती है इन भांगड़ा करने वालों को। शायद इनको ये मालूम नहीं है कि जो ओपन मेरिट पर सिलेक्ट होते हैं, उनको हर हाल में गवर्नमेंट को एडजस्ट करना ही पड़ता है। यहाँ से भी मायूस और खजुलखारी उठानी पड़ गई। बहुत सारे लोग जम्मू के बाकिरदार शख्सियत और ख़ासकर कश्मीर के सारे बाअसर लोग जम्मू को बांटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर कश्मीर, लद्दाख, पुंछ, राजौरी को एक स्टेट बना दी जाती और जम्मू को अलग दर्जा दिया जाता। तब जम्मू रीजन के अवाम को आटे का भाव मालूम हो जाता, क्योंकि कश्मीर की 70 से 80% सप्लाई जम्मू से ही आती है। और हर कंपनी, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की कंपनी जो यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें होती, इन तमाम लगभग 70% कंपनियों के चीज़ों की C&F और सुपर स्टॉकिस्ट जम्मू में ही है, और जम्मू से ही यहाँ तक वो सप्लाई की जाती है। यानी जम्मू कश्मीर में जो कुछ सप्लाई होती है, 65 और 70% तक वो कश्मीर में सर्व होती है। और अगर अब कश्मीर अलग स्टेट या जम्मू अलग स्टेट बन जाए, तो तब उनको मालूम पड़ जाता कि रोजगार क्या होता है। आटे दाल का भाव उनको मालूम हो जाता, क्योंकि यहाँ की बेरोजगारी अगर यहाँ स्टेट बन जाए तो यहाँ की बेरोजगारी कम से कम 40-50% तक बिल्कुल हल हो जाएगी। क्योंकि जो माल हिंदुस्तान, भारत के मुख्तलिफ शहरों से जम्मू तक आता है, वो डायरेक्ट पहुंचेगा। जो परसेंटेज जम्मू वाले उठाते हैं, जम्मू के सुपर स्टॉकिस्ट और C&F वाले उठाते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाते हैं। एक कंपनी में कम से कम 300, 400, 500, 1000, 2000 बंदे लग जाते हैं, और यही कंपनी हज़ारों में है।
جب ہزاروں میں کمپنیاں یہاں ڈائریکٹ آ جائیں گے تو کتنے بے روزگاری یہاں ختم ہو جائے گی. میرے خیال میں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، جموں کو الگ ریاست بنانی چاہیے، کشمیر کو الگ ریاست بنانی چاہیے. ویسے بھی جو وہاں پر بتاتے ہیں کہ جموں والوں کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کشمیر میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات روز راشن کی طرح آیا ہے. سچ ہے، جو کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ جموں میں پہلے کیا جاتا ہے. 70% کام وہی ہوتا ہے اور 30% کام یہاں ہوتا ہے. اور پھر بھی ان کی یہ ادائیں، نخرے کہ ہمیں الگ سٹیٹ دی جائے. میرے خیال میں اگر ان کو الگ سٹیٹ مل جاتی تو کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی وقت میں ان کو دال چاول اور آٹے وغیرہ کا بھاؤ معلوم ہو جاتے. یہاں پر کم سے کم 40-50% بے روزگاری ایک ہی سال میں ختم ہو جائے گی. لیکن کیا پتہ ہے گورنمنٹ کیا کرنے والی ہے. اور جہاں تک میرا ذاتی رائے ہے کہ جموں کو الگ سٹیٹ بنایا جائے اور کشمیر کو الگ سٹیٹ بنایا جائے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے گا آٹے اور نمک کا بھاؤ کیا ہے. لہذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو الگ سٹیٹ بنائے اور ہمیں بھی ایسے ایک صوبے سے نجات مل جائے جو ہمیشہ ہمیں سر پر ہے، اور جو وقت پر نعرے دیتے ہیں، وقت پر فضول باتیں کرتے ہیں. وہاں کے لوگ ہی نہیں، وہاں کے سرکردہ، وہاں کے رہنما بھی ایسے ہی ہے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. اگر چاہے گورنمنٹ چاہے تو ان کو الگ سٹیٹ دیا جائے اور کشمیر کو الگ ریاستی درجہ دیا جائے، وہی ہمارے لیے ٹھیک رہے گا. مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.